بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر ہے 160۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے تقریباً آج یہ 20واں سبق ہے جو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تقریباً 141 سے لے کر آج 160 یہ تمام جو دروس ریکارڈ کیے وہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے تھے۔ تو آج یہ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے آخری درس ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس سے ہم ایک اور موضوع کا انتخاب کریں گے۔ ہم نے مختلف چیزیں درود پاک کے حوالہ سے بیان کی، قرآن پاک سے، احادیث پاک سے، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اقوال سے، اولیاء امت، محدثین، مفکرین، صوفیاء، مطلب بہت زیادہ واقعات بھی ہم نے ان میں کے اندر درود پاک کی فضیلت کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو آج آخری حصے کے اندر بھی شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ ہستی ہیں، درود پاک پڑھنا ان کی زندگی میں شامل تھا۔ اور پھر درود پاک کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی عمدہ چیز کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جہاں درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے نا، وہیں اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا، یا کوئی عمل اس نظریے اعتقاد اور نیت کے ساتھ کرنا کہ یہ کام ہمارے حضور نے کیا، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ یہ دونوں چیزیں بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں بڑی ہی مقبول ہیں، اور وہ امتی اور وہ شخص جو ان دو باتوں پر عمل کرتا ہے، حضور علیہ السلام اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص محبوب ہے۔ بہرحال ان کی زندگی کی یہ بالخصوص دو معمولات تو اور بھی تھے، تقوی، اخلاص، اخلاق، عبادات، ریاضتیں، سارا کچھ تھے۔ ان دو اعمال سے اللہ رب العزت نے کرم کتنا کیا۔ انسان کوئی بھی ہو، اس کی زندگی میں امتحانات آتے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے ہم دنوں کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن اچھے آ جاتے ہیں، کبھی گردش ہوتی ہے۔ تو شیخ ابو الحسن جو سرکار کی سنتوں سے پیار کرنے والے، درود پاک کی کثرت کرنے والے، اللہ نے مال دولت سب کچھ عطا کیا۔ ایام آگے گردش کے، عید بھی تھی قریب، اور یہاں تک کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال بن گئی، بچوں کو کپڑے لے کر دینے تھے، گھر میں پیسہ کوئی نہیں تھا، میں بڑا پریشان تھا۔ رخ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر مدینہ کی طرف کر کے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دے۔ چاند رات آ گئی، صبح کو عید تھی، بچے سارے گلیوں کے اندر خوشی اور مسرت کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ میرے گھر میں بچے بڑے پریشان تھے، گھر میں فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، کپڑے نہیں تھے، کوئی ایسا خوشی کا وہ نظام نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں اچانک تھوڑی دیر کے بعد میرا دروازہ کھٹکا۔ کہتے ہیں میں باہر گیا تو کافی لوگ تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر شمع قندیلیں جو تھیں وہ لی ہوئی تھیں، اور اس مجمع کے اندر ہمارے علاقے کا جو سردار تھا نا وہ بھی موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتے ہیں ابو الحسن کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ علاقے کا رئیس، یہ چٹ کپڑیا آج میرے دروازے پہ دستک اٹھا کے یہ جلوس، یہ اہتمام، یہ وہ سارا مجمع لے کر کیوں حاضر ہے؟ علاقے کے رئیس نے ہاتھ باندھے اور اپنی جیب سے کچھ درم و دینار نکالے اور شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں پہ رکھے، اور اس رئیس اور اس بادشاہ نے کہا کہ میں ایک رات سویا تھا، مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب کے اندر ملے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور رئیس اور بادشاہ، تمہارے علاقے کا سردار ہونے کا کیا فائدہ کہ جس علاقے میں میرا وہ عظیم عاشق جو میری ذات پر کثرت سے درود بھی پڑھتا ہے، میری سنتوں پر بھی عمل بھی کرتا ہے، آج وہ گھر کے اندر پریشان ہے، آج وہ گھر کے اندر اس کے گھر میں تنگ دستی ہے، اور عید آنے کو قریب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھے باقاعدہ طور پر خواب میں یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، عید کے دن سے پہلے جا کر یہ پیسہ مال دولت ان کے گھر میں دے کر آؤ، تاکہ وہ اور ان کی بیوی اور ان کے بچے جو ہیں وہ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو سکیں۔ تو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو ظاہری بات ہے کیفیت بڑی عجیب ہو گئی کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خواب کے اندر تشریف لائے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اظہار تشکر پیش کیا۔ یہ تعلیم امت کے لیے بالخصوص بہت بڑی چیز ہے کہ آج ہمیں ایسی چیزوں سے سبق سیکھنے چاہیے کہ یہ احوال، یہ حالات
تقریباً ہر شخص پر ہیں، کوشش کرنی چاہیے زندگی کی ساتھ درود پاک کے لیے وقف کرنی چاہیے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پر محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اسی طرح حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے ان کا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، متقی، پرہیزگار، اور ساری رات اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکانے والی شخصیت بھی ہیں۔ مراقبہ ان کا بڑا مشہور تھا کہ یہ مراقبہ کیا کرتے تھے، استخارہ کیا کرتے تھے، لوگوں کی مشکلات اور مسائل کا حل نکالا کرتے تھے۔ تو ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور آ کر اس نے پھر اپنا دکھڑا سنایا کہ حضور والا، میری جو ہے نا ایک بچی تھی جو فوت ہو گئی ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی بچی کو خواب کے اندر دیکھ سکوں، تو لہٰذا میں کون سا ایسا عمل کروں جس کے سبب سے میں اپنی بچی کو خواب کے اندر دیکھ سکوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا، او اللہ کی نیک بندی، تو عشاء کی نماز کے بعد نفل ادا کر، سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر یہ والی سورت پڑھ۔ یہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتی سو جانا، تمہیں خواب کے اندر اپنی بچی نظر آ جائے گی۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، عشاء کی نماز ادا کی، نفل ادا کیے، وہ جو معمول امام حسن بصری نے بتایا وہ کیا، سو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی بچی عذاب کے اندر ہے، مبتلا ہے، اور اس نے بڑی عجیب کیفیت میں دیکھا، ماں تھی نا، جگرا برداشت نہ کر پایا، دل برداشت نہ کر پایا، اٹھی، برقع لیا، پہنا، اور باپردہ ہو کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ سارا واقعہ عرض کیا، حضور والا، آپ نے یہ کہا تھا اور میں نے اسی طرح کیا، میں نے خواب کے اندر اپنی بچی کو صحیح نہ دیکھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تسلی دی، تشفی دی، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب خود یہ عمل کیا نا، تو آپ نے دیکھا کہ اس کی بچی جو تھی وہ جنت کے باغات کے اندر تھی، اچھی حالت میں تھی، جنت کی بہاریں نصیب ہو رہی تھی، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رحمت کا خاص قرب اس بچی کو نصیب ہو رہا تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اس بچی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تھا کہ وہ جہنم کی آگ تھی، اور میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس بچی نے خواب کے اندر اس بات کی اطلاع دی کہ ماں نے بھی اپنی جگہ ٹھیک دیکھا ہے، آپ نے بھی اپنی جگہ ٹھیک دیکھا ہے، وجہ یہ ہے کہ میں عذاب الہی کے اندر گرفتار تھی، اور ہمارے قبرستان میں سے ایک شخص نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، اور اس درود پاک کا جو ثواب تھا نا، اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے توسل سے جتنے قبرستان کے اندر لوگ تھے جو مدفون تھے، ان سب کی ارواح کو پیش کر دیا۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کے فیضان سے ہم سب قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیا ہے، میں بھی انہی کے اندر تھی، مجھ پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب تھا، لیکن یہ درود پاک کا کرم ہے جس کی بدولت اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہم سے عذاب کو اٹھا لیا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، برکتیں تو اور بھی ہیں، لیکن یہ بڑی برکت ہے کہ آخرت کے عذاب سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ آپ نے اکثر خطبہ کی تقاریر کے اندر وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سنا، لیکن یہاں سے میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص ہو، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو، حالانکہ ان کی امت کی شان تھوڑی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی امت کی شان زیادہ ہے، لیکن وہ جب مرا تو علاقے والوں نے اس کو کوڑا کرکٹ کے اوپر، گندگی کے اوپر پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صاحب کتاب موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت کے پیغام اور اللہ کی طرف سے وحی پر جو ان کی طرف سے پیغام آیا، آپ نے باقاعدہ ان کو اٹھایا، کفن پہنایا اور اس کو دفن بھی کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتاب تورات کے اندر جب اس شخص نے میرے آخری نبی محمد کا نام دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے نام محمد کو چوما بھی ہے، چوم کر میرے نبی کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کسی انداز میں، کسی صیغے سے، شرط یہ ہے کہ محبت
کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ چھوٹا سا عمل بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا یہ عمل میری بارگاہ میں اتنا پسند آ گیا کہ پھر میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جس نے میرے حضور کی ذات پہ درود پڑھا ہو، ان کے نام کی تعظیم کی ہو، وہ شخص عذاب کے اندر جائے تو اس پاک عمل کے سبب اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر، یقیناً اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ۔ میں نے تقریباً تمام دروس کے اندر یہی بات کی، اخلاص، للہیت، عقیدت، محبت، یہ چیزیں شرط ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو یقیناً وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ جس صیغے کے ساتھ پڑھیں، درود اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پاکیزہ عمل کی بدولت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات مزید بلند کرے، اور اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔